ناظرین، آپ سب کو ایران کی 11ویں قسط کے ساتھ خوش آمدید۔ اس قسط میں آپ کو اقوام متحدہ کے اصل بانی حضرت ذوالقرنین کا مقبرہ دکھاؤں گا اور اس کے ساتھ ان کا قرآن کریم میں جو قصہ درج ہے تفصیلاً بتاؤں گا، جس میں ان کا اور یاجوج ماجوج کا قصہ درج ہے۔ یہاں پر ان کے کچھ محلات بھی ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ دکھاتا رہوں گا۔ میں صبح سویرے یزد کے شہر سے نکل گیا۔ راستہ کافی خوبصورت لیکن خطرناک تھا۔ جب تک آپ اس خطے کے مناظر دیکھیں، میں آپ کو کچھ ابتدائی معلومات دیتا چلوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے۔ ایک سام، جن کی اولاد خطہ عرب، فارس اور روم میں پھیلتی رہی۔ دوسرے خام، جن کی اولاد قبط، بربر، سوڈان اور افریقہ میں پھیلتی رہی۔ تیسرے یافت، جن کی اولاد چین، روس اور صحرائے گوبی میں پھیلتی رہی۔ سام کی اولاد میں سے واضح حضرت ابراہیم علیہ السلام، قوم عاد اور قوم سمود تھے۔ توریت کے مطابق یافت کے 7 بیٹے تھے اور ان کے ایک بیٹے کا نام ماجوج تھا۔ ماجوج کی نسل کو یاجوج و ماجوج کہتے ہیں۔ ابتدا میں اسلامی علماء کا خیال تھا کہ اسکندر اعظم ہی ذوالقرنین تھا، لیکن نہ ہی اس کا کوئی کردار اسلامی اور نہ ہی اس کا کوئی فعل اسلامی۔ ہندوستان کے مولانا ابوالکلام آزاد نے سر سید احمد خان کی تحقیق کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ دریافت کیا کہ ذوالقرنین دراصل قریش بزرگ ہیں، جن کو یونانی سائرس اعظم بھی کہتے ہیں۔ ان کا ایک بڑا آرگومنٹ یہ بھی تھا کہ توریت میں بھی ذوالقرنین کا تذکرہ اسی احترام کے ساتھ کیا گیا ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کئی علماء نے اس مسئلے پر کافی ریسرچ کی، جن میں سے مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار احمد اور علامہ طباطبائی نمایاں ہیں۔ آج کل اسلام کے تمام فرقوں کے علماء کا متفقہ فیصلہ بھی یہی ہے، یعنی قریش اول ہی ذوالقرنین ہیں۔ آج کل کے ایران کے شمال مغرب میں میدیس کی حکومت ہوا کرتی تھی، جبکہ جنوب مشرق میں پارس کی۔ یہ لوگ پارسی ہوتے تھے۔ پارسی مذہب کے بارے میں ایران کی 10ویں قسط یزد میں بتا چکا ہوں۔ 550 سال قبل مسیح قریش اول نے میدیس اور پارس پر فتح کر کے پہلی بار ایک عظیم ایرانی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ پرانے زمانے کا یہ دستور رہا ہے کہ ہر نیا بادشاہ ساری رعایا کو اپنے مذہب پر چلانے کی کوشش کرتا اور جو ناعمل پیرا ہوتے انہیں قتل کروا دیتا تھا۔ چونکہ پارسی خدا کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، اسی لیے قریش اول نے پارسیوں کے دین پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی۔ دوسری طرف عراق میں بابل کی حکومت بے حد ظالم تھی، جس کا بادشاہ نابوکڈ نجر تھا۔ اس نے 1,30,000 یہودی قتل کیے تھے اور تقریباً اتنے ہی نظر بند، ساتھ میں ہیکل سلیمانی بھی لے گیا تھا۔ قریش اول نے بابل کی حکومت کو شکست دی اور یہودیوں کو ہیکل سلیمانی کے ساتھ دوبارہ بیت المقدس جانے اور رہنے کی اجازت دے دی۔ اس کے علاوہ یہودی مذہب پر بھی کوئی پابندی نہیں لگائی، کیونکہ وہ بھی خدا کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے یہودی بھی آج تک ذوالقرنین کو بے حد سراہتے ہیں۔ اس سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ ذوالقرنین خدا کے وحدہ لا شریک ہونے پر یقین رکھتے تھے۔ ان کے دور میں اس عظیم سلطنت میں موجودہ دور کے دریائے سندھ کے مغربی حصے سے منگولیا، ایران، افغانستان، ارمینیا، اٹلی، سسلی، عراق، شام، لیبیا اور مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ اب آخرکار ہم پسارگادے پہنچ ہی گئے۔ یہ جگہ یزد سے تقریباً 300 کلومیٹر اور شیراز یہاں سے تقریباً 130 کلومیٹر پر ہے۔ یہ علاقہ 3 کلومیٹر لمبا اور 2 کلومیٹر چوڑا ہے۔ کاروش بزرگ نے یہاں پر اپنے محلات اس لیے بنوائے تھے کہ اس نے اسی جگہ پر میدیس کو شکست دی تھی۔ پسارگادے کو ہی قریش بزرگ نے اپنی وسیع سلطنت کا دارالحکومت بھی قرار دیا تھا، جس کے بعد یہ علاقہ ایک بڑے شہر میں تبدیل ہو گیا۔ یہیں پر اس کا مقبرہ بھی ہے۔ یہاں پر کاروش بزرگ نے کافی عمارتیں بھی بنوائی تھیں، جو کہ سادہ بھی تھیں اور خوبصورت بھی۔ اس علاقے میں اس نے کافی باغات اور پارک بھی بنوائے تھے۔ تخت جمشید یہاں سے تقریباً 35 کلومیٹر پر واقع ہے۔
کوروش نے یہاں سے تخت جمشید تک پہاڑوں کو کٹوا کر ایک خوبصورت سڑک اور نہر بھی بنوائی تھی۔ اس وقت ان نہروں کے پانی کے کنٹرول کرنے کے لیے دریا پر 8 یا اس سے زیادہ ڈیم بنوائے گئے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ذوالقرنین کی موت 530 سال قبل مسیح قازقستان سے لڑائی کرتے ہوئے واقع ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 70 سال بتائی جاتی ہے۔ بدقسمتی سے اس کی موت کے فوراً بعد اس علاقے کی تمام تعمیرات روک دی گئیں اور کچھ عمارات نامکمل ہی رہ گئیں۔ اس کے بعد یہ علاقہ ہمیشہ کے لیے ویران ہو گیا اور ساتھ ساتھ شہر بھی اجڑ گیا۔ اس صحرا کو دشت مرغاب بھی کہتے ہیں۔ فارسی میں مرغاب کے معنی ہے مرغابی۔ شاید اس وقت یہ علاقہ اتنا سرسبز ہوگا کہ مرغابیاں یہاں عام ہوتی ہوں گی۔ آج کل یہاں مرغابیاں تو نہیں، البتہ صرف مٹی کے بگولے اڑتے نظر آتے ہیں۔ یہ ایک بے حد بڑا علاقہ ہے جس کو دیکھنے کے لیے ایک بس درکار ہوتی ہے۔ یہ بس جگہ جگہ رکتی ہے اور مسافروں کو چڑھا اتار رہی ہوتی ہے۔ یہاں پر حضرت ذوالقرنین کے محلات اور تخت و تاج کے کافی کھنڈرات موجود ہیں۔ یہیں سے صرف 11 سال پہلے ان کے بیٹے اور پوتے کے مقبرے بھی دریافت ہوئے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے قرآن حکیم میں حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کیا قصہ بتایا ہے اور ان کو کتنی عزت دی گئی۔ اس کا پیش خیمہ یہ ہے کہ کچھ قریش رسول اللہ کو جھٹلانے کی غرض سے ایک یہودی راہب کے پاس گئے اور پوچھا کہ ہم کیا سوال کریں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کا پتہ چل سکے۔ اس راہب نے انہیں 3 سوال بتائے۔ ایک تو اصحاب کہف کے بارے میں، جس کا تفصیلاً تذکرہ میں اپنے سفر نامے کی ویڈیو میں کر چکا ہوں۔ دوسرا سوال روح کے بارے میں، اور تیسرا سوال اس شخص کے بارے میں جس نے مغرب اور مشرق کی تمام حدودوں میں سفر کیا ہو۔ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں سورہ کہف کی آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 98 تک پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں۔ کہہ دو کہ اب میں تمہیں اس کا حال سناتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں حکمرانی دی تھی اور اسے ہر طرح کا ساز و سامان دیا تھا، تو اس نے ایک ساز و سامان تیار کیا، یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک گرم چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا، اور وہاں ایک قوم بھی پائی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، یا انہیں سزا دے اور یا ان سے نیک سلوک کر۔ کہا جو ان میں ظالم ہے اسے تو ہم سزا ہی دیں گے، پھر وہ اپنے رب کے ہاں لوٹایا جائے گا، پھر وہ اسے اور بھی سخت سزا دے گا، اور جو کوئی ایمان لائے گا اور نیکی کرے گا تو اسے نیک بدلہ ملے گا، اور ہم بھی اپنے معاملے میں اسے آسان ہی حکم دیں گے۔ پھر اس نے ایک ساز و سامان تیار کیا، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا تو اس نے سورج کو ایک ایسی قوم پر نکلتے ہوئے پایا کہ جس کے لیے ہم نے سورج کے ادھر کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ اسی طرح ہی ہے، اور اس کے حال کی پوری خبر ہمارے ہی پاس ہے۔ پھر اس نے ایک ساز و سامان تیار کیا، یہاں تک کہ جب 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا، ان دونوں سے اس طرف ایک ایسی قوم کو دیکھا جو بات نہیں سمجھ سکتی تھی۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج اس ملک میں فساد کرنے والے ہیں۔ پھر کہا ہم آپ کے لیے کچھ محصول مقرر کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنائیں۔ کہا جو میرے رب نے قدرت دی ہے کافی ہے، سو طاقت سے میری مدد کرو کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں۔ مجھے لوہے کے تختے لا دو، یہاں تک کہ جب دونوں سروں کے بیچ کو برابر کر دیا تو کہا کہ دھوکو، یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا تو کہا تو میرے پاس تانبا لاؤ تاکہ اس پر ڈال دوں۔ پھر وہ نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں نقب لگا سکتے تھے۔ کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ توریت کی بک آف ڈینیل کے عربی ترجمے میں آیت نمبر 20 میں کہا گیا ہے کہ اما کشب الذی رایت الذوالقرنین ہوا ملوک مادی و فارس، جس کے معنی ہے یہ 2 سینگوں والا ذوالقرنین ہے جو کہ میڈیا اور فارس کا بادشاہ ہے۔ توریت کا ایک حصہ حزقیال ہے جس کو اردو میں اجیکیل کہتے ہیں۔ اس کے 38ویں اور 39ویں پارے میں گوگ اور ماگوگ کا تذکرہ موجود ہے، جن کو عربی میں یاجوج و ماجوج کہتے ہیں۔
ان پاروں میں بھی قیامت، آخری مسیحا اور یاجوج و ماجوج کا تذکرہ کافی تفصیل سے کیا گیا ہے۔ مختلف ماہرین نے مختلف علاقوں کو یاجوج ماجوج کا علاقہ بتایا ہے اور مختلف علاقوں کی نشاندہی بھی کی ہے۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ دیوار دربند کے علاقے میں واقع ہے، لیکن میری تحقیق کے مطابق اس بات کا کوئی حتمی ثبوت نہیں ہے کہ یہ دیوار کہاں بنائی گئی تھی، جس کو یاجوج ماجوج آج تک پار نہیں کر پائے ہیں۔ نومبر 2017 میں اسپین اور جبرالٹر گیا تھا۔ جبرالٹر سے مراکو اتنا قریب ہے کہ سامنے نظر آتا ہے۔ بحر روم کے پار مراکو سے ملا ہوا ایک جزیرہ ہے جس کا نام کویتا ہے۔ اس پر اسپین کی حکومت ہے۔ یہاں پر ایک بے حد بلند الادریسی کا مجسمہ بنا ہوا ہے، جس مجسمے میں ان کے ہاتھ میں ایک نقشہ ہے۔ ان کا پورا نام محمد الادریسی ہے۔ انہوں نے 16 سال کی عمر ہی سے دنیا کا سفر شروع کر دیا تھا۔ یہ سن 1100 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے اور آل رسول سے تھے۔ انہوں نے اس وقت کی معلوم شدہ دنیا کا سفر کیا اور نہ جانے کتنے ملکوں اور شہروں کے نقشے بنائے۔ ان کی خدمات کی وجہ سے کلارک یونیورسٹی نے انہی کا نام دیا، یعنی ادریسی GIS۔ GIS کا مطلب ہوتا ہے جیوگرافک انفارمیشن سسٹم، جس میں پوری دنیا کو 1 میٹر بائی 1 میٹر میں تقسیم کر دیا گیا ہے اور پوری معلومات کمپیوٹرائز کر دی گئی ہیں۔ کلارک یونیورسٹی ورسیسٹر میساچوسیٹس میں ہے، جو کہ میرے گھر سے صرف 2 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے۔ یہ مشہور زمانہ یونیورسٹی 130 سال پرانی ہے۔ بہرحال محمد الادریسی نے آج سے 850 سال پہلے دنیا کا نقشہ بھی بنایا، جو کہ اس وقت کا پہلا مکمل ترین نقشہ تھا۔ اسٹینڈرڈائزیشن ہونے کی وجہ سے آج کل ہر نقشے میں شمال ہمیشہ اوپر کی طرح ہوتا ہے۔ اس زمانے میں کوئی ایسا معیار نہ تھا۔ انہوں نے اس نقشے میں جنوب اوپر دکھایا ہے۔ ان کے اس نقشے میں قازقستان اور روس کے جنوبی حصے کو ماجوج اور منگولیا، شمالی چین اور کوریا کو باجوج بتایا ہے۔ یہاں پر کورش بزرگ کی ایک تصویر بھی کھدی ہوئی ہے، جس میں ان کے سر پر 2 سینگ دکھائے ہوئے ہیں۔ اسی علاقے سے کھدائی کے دوران مٹی کا ایک بڑا جار بھی ملا ہے، جس میں کورش بزرگ کو 2 مینڈھے کے سینگوں کے ساتھ دکھایا گیا ہے اور ان کو اژدہوں سے لڑتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے۔ پرانے زمانے کے بادشاہ وجاہت دکھانے کے لیے سر پر بڑے بڑے ہیٹ پہنا کرتے تھے۔ ذوالقرنین اپنے سر پر 2 مینڈھے کے سینگوں والا ہیٹ پہنا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب سکندر اعظم نے اس علاقے کو فتح کیا تو اپنے آدمیوں کو مقبرے کے اندر بھیجا۔ انہوں نے اندر ایک سونے سے بنا ہوا بستر اور میز اور سونے سے ہی بنا ہوا تابوت پایا، جس میں حضرت ذوالقرنین کی لاش بھی رکھی ہوئی تھی۔ واضح رہے کہ یہ مقبرہ اس طرح سے تعمیر کیا گیا تھا کہ اس پر زلزلے کا کوئی اثر نہ ہو سکے۔ یہ دنیا کے سب سے پرانے ارتھ کو ایک پروف اسٹرکچر میں سے بھی ایک ہے۔ یہاں پر ایک کالم پر پرانی 3 زبانوں میں کھدا ہوا ہے، میں سائرس بادشاہ ہوں۔ سن 1897 عیسوی میں بابل عراق میں کھدائی کے دوران ایک سلنڈر بھی ملا ہے، جسے استوانہ کروش کہتے ہیں۔ اس مٹی سے بنے ہوئے سلنڈر کی لمبائی 9 انچ اور گولائی 3.5 سے 4 انچ تک کی ہے۔ اس پر 45 سطریں تحریر تھیں، لیکن ٹوٹ جانے کے باعث صرف 35 سطریں ہی بچی ہیں۔ اس پر منشور کروش لکھا ہوا ہے۔ اس کی 4 سطروں پر تحریر انسانی حقوق کا منشور بے حد عظیم ہے، جو کہ آج کل اقوام متحدہ، نیو یارک، ایرانی پارلیمنٹ اور کئی جگہ پر درج ہے۔ نمبر 1، میں اپنی حکومت میں سب کو مذہبی رواداری قائم کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ نمبر 2، میں غلامی کو ختم کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ پوری دنیا کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ نمبر 3، کسی کو کسی پر ظلم و ستم کرنے کا حق نہیں ہے۔ میں ظالم کو سزا دوں گا اور مظلوم کا حق واپس دلواؤں گا۔ نمبر 4، میرے حکم سے کسی کو بھی دوسرے کے دین پر جبر کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، سب آزاد و خود مختار ہیں۔ اس منشور کی یہ 4 سطریں پڑھ کر میرا سر چکرا گیا۔ یہ 538 سال قبل مسیح کا منشور ہے، جسے حضرت ذوالقرنین نے لکھا۔
آج کی ماڈرن دنیا ابھی تک اس منشور پر پوری طرح عمل پیرا نہیں ہو سکی ہے۔ اگلی قسط میں میں آپ کو حضرت ذوالقرنین کے حکم سے بنایا ہوا تخت جمشید دکھاؤں گا، جہاں پر اقوام متحدہ کا کمرہ اور اقوام متحدہ کی سیڑھیاں آج بھی موجود ہیں۔ ان تمام باتوں سے ایک بات واضح ہے، اقوام متحدہ اور اس کے منشور کے اصل بانی امریکی نہیں، حضرت ذوالقرنین ہیں۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔